أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے غضب کیا، جن پر غضب نازل ہوا ہے. ولا الضالین، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں. آمین. محترم سامعین، آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کی تفسیر بیان کریں گے. اللہ رب العالمین نے شروع میں اپنے صفات کا ذکر کیا اور پھر یہاں سے یہ بتا دیا کہ وہ کون سی افضل چیز ہے جو بندہ اپنے رب سے مانگے. تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ بندے کو اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے سیدھے راستے کی، کہ تاکہ وہ سیدھا راستہ بندے کو مقصد اصلی تک پہنچا دے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اہدنا یہ ہدایت سے ہے، اور ہدایت کسی کو ایسی چیز کی رہنمائی کرنا نرمی سے، جو چیز اس کو مقصود تک پہنچا دے، اس کو ہدایت کہتے ہیں. اس کو ارشاد اور توفیق بھی کہا جاتا ہے. لہذا اس کا مقصد یہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو ہدایت کے معنی ارشاد، توفیق اور بھی کئی معنی ہیں. لہذا ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے، پیغمبر کی طرف بھی ہوتی ہے، اور قرآن کی طرف بھی ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ہدایت سے مراد ایصال الی المطلوب ہوتا ہے، یعنی اس چیز کی طرف پہنچانا جس میں خیر ہو. علامہ ابو حیان اندلسی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہدایت کئی معنوں میں قرآن کریم کے اندر مستعمل ہے. ان میں سے ایک معنی التبیین، بیان کرنا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ. تو یہاں فَهَدَيْنَاهُمْ میں بَيَّنَّا لَهُمْ طَرِيقَ الْخَيْرِ، یعنی قوم سمود کو ہم نے خیر کا راستہ بتا دیا، بیان کر دیا. اور کبھی ہدایت بمعنی الالہام، الہام کرنے کے معنی بھی آتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قال فمن ربکما یا موسیٰ. فرعون کے قول حکایت کی ہے کہ فرعون نے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، کہ میرا رب وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ثم ہدا، اور پھر ان کو ہدایت کی. تو یہاں پر ہدایت کا مقصد یعنی اللہ رب العالمین نے تمام حیوانات کو الہام کیا ان کی منافع کا، یعنی ان کی جو فائدے کی چیزیں، ان کی جو نقصان کی چیزیں، وہ اللہ رب العالمین نے ہر حیوان کو الہام کر دیا. تو ہدا کا معنی
ای الہما، اور ہدایت کبھی کبھی دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی دعوت دینا، بلانے کے معنی میں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ای داعٍ، یعنی ہر قوم کا ایک داعی ہوتا ہے۔ بہرحال ہدایت کا جو صیغہ ہے اصل میں یہ ہے کہ دوسرے معمول کی طرف، دوسرے مفعول کی طرف لام کے ذریعے سے متعدی ہو، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو یہاں پر یہدی للتی لام حرف جر کے ذریعے سے اپنے معمول کی طرف متعدی ہوا ہے کہ یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے للتی، اس راستے کی، یہ اقوم جو سیدھا راستہ ہے، اور یا الہ کے ذریعے سے یہ متعدی ہوتا ہے، جس طرح کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اصلاً تو یہی ہے کہ یہ مفعول ثانی کی طرف یا تو لام کے ذریعے سے متعدی اور یا الہ کے ذریعے سے متعدی ہوگی، لیکن بعد میں اس کے اندر توسیع ہو گئی اور کبھی کبھی بذات خود بھی مفعول ثانی کی طرف متعدی ہو جاتی ہے، جس طرح کہ اس آیت کریمہ میں اہدنا الصراط المستقیم، نہ اس کا معمول اول اور الصراط المستقیم مفعول ثانی ہے۔ دوسرا لفظ صراط، صراط کا معنی راستہ، طریق۔ صراط یہ سرات الشیء سے ماخوذ ہے۔ سرات الشیء کا معنی کسی چیز کو نگل لینا، اور راستے کو صراط اس لیے کہا جاتا ہے کہ یبتلع المارین فیہ، کہ راستے میں جو گزرنے والے ہوتے ہیں ان کو راستہ نگل لیتی ہے۔ بہرحال صراط اصل میں سین کے ساتھ تھا، لیکن لغت قریش کے مطابق اس کی سین کو صاد کے ساتھ تبدیل کیا گیا۔ مستقیم المعتدل، مستقیم کا معنی سیدھا، جس کے اندر کجی نہ ہو، اور صراط الذین انعمت علیہم، انعمت یہ انعام سے ہے، نعمت، نعمت خوشگوار زندگی، لین العیش و خفضہ کو کہتے ہیں، اور اللہ کی نعمتیں بہت ساری ہے، انگنت اور بے شمار ہے۔ غیر المغضوب علیہم، مغضوب یہ غضب سے ہے، غضب نفس کے اندر ہیجان، خون کا گرم ہونا، غصہ آنا، جب آدمی انتقام کی طرف مائل ہو جائے تو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے اس کو غضب کہا جاتا ہے، اور یہ غضب یہ رضا کی ضد ہے۔ لیکن جب غضب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، یعنی غضب اللہ علیہم کہ اللہ نے ان کے اوپر غضب کیا، تو اس وقت اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مفسرین پر ارادۃ الانتقام، یعنی اللہ نے ان کی انتقام کا ارادہ کیا، یا نفس انتقام کے معنی میں کہ اللہ رب العالمین نے ان سے انتقام لے لیا۔ اور متقدمین سلف کے مذہب کے مطابق ہم یہ کہیں گے کہ غضب یہ اللہ کی صفت ہے جو اللہ کی شان کے مناسب ہے، اور ہم اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ ہاں البتہ یہ طے ہے کہ بشریت اور انسانیت کے جو لوازمات میں سے لوازمات ہے، اللہ کا غضب اس سے پاک ہے۔ البتہ اس اللہ کے غضب کا اثر ہم جانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ عصات، نافرمانوں اور کفار سے انتقام لینا، ان کو سزا دینا اور ان کے اوپر عقوبت نازل کرنا۔ بہرحال یہ تو لفظی تحقیق ہو گئی۔ اب آیت کریمہ کا معنی کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ دکھا دیجئے ہمیں اے ہمارے پروردگار، رہنمائی کر دیجئے ہماری سیدھے راستے کی طرف جو ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت تک پہنچا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، یعنی ہم کو اپنے مخلوق میں سے ان کے ساتھ کر دے جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ہماری حفاظت فرمائے اے مولا ان لوگوں کے راستے سے جن کے اوپر تو نے غضب کیا ہے، سابقہ امتوں میں سے یا آئندہ لوگ جو آئیں گے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے، ان کی گمراہی کی وجہ سے وہ لوگ راہ راست سے ہٹ گئے تھے اور عذاب کے جو مستحق ہوئے تھے، ان کے راستے سے ہماری حفاظت فرما۔
بہرحال اہدنا الصراط المستقیم، اس اسلوب کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو دعا کے ادب بھی سکھایا، اور وہ اس طرح کہ یہاں پر بندہ مومن کو دعا کس طرح کرنی چاہیے، پہلے اپنے خالق کے سامنے عاجزی تضرع کے ساتھ اور اس کی معبودیت کا اعتراف، اس کی ربوبیت کا اعتراف، اور اس بات کا اعتراف کر لے کہ وہ تمام محامد کا مستحق ہے، وہ رب العالمین ذات ہے، وہ روزی جزا کا مالک اور متصرف ذات ہے۔ جب اللہ کی صفت اور مدح بیان کرے، اس کے بعد جب بندہ اس سے دعا مانگے تو وہ دعا قبولیت کی زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال کرنے کے احوال میں سے کامل درجہ یہی ہے کہ سائل مسئول یعنی اللہ کی مدح بیان کرے، اور پھر اس کے بعد اس سے سوال کرے اپنے لیے، اپنے بھائیوں مومنین بھائیوں کے لیے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے بھی اور میرے مومن بھائیوں کو بھی صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ جب اللہ کی مدح اور تعریف کے بعد سوال کرے گا تو اس کی حاجت ضرور بھی ضرور پوری ہوگی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس طریقے کی طرف رہنمائی فرما دی کہ یہ دعا کا اکمل طریقہ ہے۔ مفسرین نے صراط مستقیم کے مراد اور مطلب میں بہت سارا کلام کیا ہے کہ صراط مستقیم سیدھے راستے سے کیا مراد ہے، جس کا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ہدایت دی ہے مومنوں کو کہ صراط مستقیم کی دعا کرو، اور یہ قرآن کریم کی اول دعا ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ راجح قول کے مطابق صراط مستقیم سے مراد اسلام کی تعلیمات ہے، عقائد، آداب اور احکام، جن کے پہ چل کر بندہ مومن دنیا اور آخرت کی کامیابی تک پہنچ سکتا ہے۔ اسلام کا جو طریقہ ہے، اسلام کا جو راستہ ہے، وہ وہی راستہ ہے جس پر آسمانی نبوتیں اور آسمانی رسالتیں ختم ہوئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کو ایک ایسا دستور بنایا ہے جو سابقہ کتب کے لیے شامل، سابقہ کتب کے اندر جو احکامات وہ قرآن کے اندر موجود ہے، اور اللہ رب العالمین نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اس قرآن کی تبلیغ کرو اور اس کو اپنے امت مسلمہ کو بیان کرو۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہوا کہ صراط مستقیم سے مراد اسلامی تعلیمات ہے۔ اسی قول کی تائید کے بارے میں احادیث نبویہ بھی وارد ہے۔ ان میں سے ایک حدیث امام احمد ابن حنبل نے اپنے مسند کے اندر ذکر کی ہے۔ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، کہ اللہ رب العالمین نے سیدھے راستے کی مثال بیان کر دی کہ ایک سیدھا راستہ ہو، وعلی جنبتی الصراط سوران، اور سیدھے راستے کے دونوں جانب دو دیواریں ہوں، فیہما ابواب مفتحہ، دونوں دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہوں، وعلی الابواب سطور مرخات، اور دروازوں پر لٹکے ہوئے پردے ہو، وعلی باب الصراط داعٍ، اور ہر راستے کے ہر دروازے پر یا راستے کے دروازے پر ایک داعی اور بلانے والا ہو، یقول، وہ کہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ادخلوا الصراط جمیعا ولا تعوجوا، تم سارے کے سارے دروازے کے اندر داخل ہو لیکن ٹیڑھا نہ جاؤ، وداع یدعو من فوق الصراط، ایک داعی وہ راستے کے اوپر سے بلانے والا ہو، فَإِذَا أَرَادَ الْإِنسَانَ أَن يَفْتَحَ شَيْئًا مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ، جب انسان یہ ارادہ کرے کہ ان دروازوں میں سے کسی دروازے میں داخل ہو جائے، قال له، تو اوپر والا داعی اس کو کہتا ہے، وَيْحَكَ لَا تَفْتَحُوا، ہلاک ہو جاؤ، دروازہ نہ کھولو، فَإِنَّكَ إِن تَفْتَحُوا تَلِجُوا، اس لیے اگر آپ نے دروازہ کھول دیا تو آپ داخل ہو جاؤ گے۔ آپ علیہ السلام نے اس مثال کی تفصیل اس طرح بیان کی، فرمایا، فالصراط الاسلام، کہ راستے سے مراد اسلام ہے، والسوران
حدود اللہ، اور راستے کے دونوں جانب جو دیواریں ہیں اللہ کی حدود ہے، والابواب المفتحہ محارم اللہ، اور یہ جو کھلے ہوئے دروازے ہیں یہ اللہ کے محارم ہے، وذالک الداعی من فوق الصراط واعد للہ فی قلب کل مسلم، اور وہ جو داعی اور بلانے والا راستے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ اللہ کی کا واعظ ہے جو ہر مسلمان کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ جب مسلمان کا حرام چیزوں کی طرف دل ہوتا ہے تو اس کے دوسرا دل، اس کے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا ایک واعظ ہوتا ہے جو اس کو ٹوکتا ہے اور اس کو منع کرتا ہے برائی سے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم سے مراد کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم کر دے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دیجئے جو مداومت کے ساتھ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ یعنی یہ دعا کیوں مانگنی چاہیے؟ اس لیے کہ بندہ ہر وقت اللہ کی طرف محتاج ہے کہ اللہ اس کو ہدایت پر ثابت قدم رکھے، اللہ اس کی ہدایت میں مزید اضافہ کرے، اللہ ہدایت پر اس کی اعانت اور توفیق اس کو دے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے مومنین کو حکم دیا ہے کہ قرآن کے اندر کہ وہ یہ کہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا اے پروردگار، لا تزغ قلوبنا ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، ہدایت کے بعد دوبارہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، وہب لی من لدنک رحمہ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور عطا کر دیجئے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، انک انت الوہاب بے شک تو دینے والا ہے۔ بہرحال صراط الذین انعمت علیہم، یہ اہدنا الصراط المستقیم صراط مستقیم سے بدلے۔ تو اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ یہ نہیں فرمایا کہ اہدنا صراط الذین انعمت علیہم، کہ مجھے دکھا دیجئے صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، بلکہ بدل اور مبدل منہو کی طریق پر کہ اہدنا الصراط المستقیم مجھے سیدھا راستہ بتا، صراط الذین سیدھا راستہ کن کا؟ ان لوگوں کا جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جن لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے انعام کیا، یعنی انبیاء کرام، شہداء، صالحین اور صدیقین، در حقیقت ان کا جو راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ تم یہ دعا کرو ہمیں صراط مستقیم۔ اب یہ صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے۔ پھر یہ صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے، یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ صراط الانبیاء والصالحین، انبیاء اور صالحین کی راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ تو انعمت علیہم تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ انبیاء اور صالحین کے اندر بھی فی نفس ہی کوئی کمال نہیں تھا، فی ذاتی ہی جو نعمت ہے عظیم وہ دین ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین نے انعام کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کی جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے اللہ۔ تو انعام دینی اس کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی طرف کی، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ اصل جو نعمت ہے انبیاء اور صالحین کے پاس جن کی وجہ سے ان کو کامیابی ملی وہ دینی انعام دینی ہے، دین اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا منعم علیہم جن کے اوپر انعام ہوا ہے ہر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچانا ہو اور حق کو مضبوطی سے تاما ہو، خیر کو پہچانا ہو اور خیر پر عمل کیا ہو۔ بعض علماء کرام نے یہاں پر اور بھی تفاصیل بیان کیے ہیں، لیکن بہرحال مختصراً غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ بدل ہے الذین انعمت علیہم سے، الذی انعمت علیہم سے بدل ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے صراط الذین انعمت علیہم اس میں فعل کو ذکر کیا اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی،
اور غیر المغضوب علیہم اس میں مفعول کا ذکر کیا، اس میں ایک بہترین ادب کی تعلیم مقصود ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ افعال احسان، اچھے افعال کی نسبت اللہ کی طرف کرے، اور افعال عقاب، افعال ابتلا اور برے افعال کی نسبت وہ اللہ کی طرف نہ کرے۔ اس لیے تو اگرچہ ہر قسم کا فعل، وہ اچھا ہو یا برا ہو، احسان ہو یا عقاب ہو، وہ اللہ اس کا خالق ہے، لیکن اللہ کی طرف نسبت کرنے میں، اچھے اعمال میں یہ حسن ادب ہے، اور برے اعمال کی نسبت نہ کرنے میں حسن ادب ہے۔ تو حسن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف اچھے اعمال کی نسبت کی جائے اور بری اعمال کی نسبت نہ کی جائے۔ اسی بات کی شاہد قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنین جنات کا جو قول حکایت کیا ہے، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ اب وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور ہمیں پتہ نہیں، اشر ارید بمن فی الارض، کہ کیا کوئی شر جس کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے ساتھ، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے، یعنی زمین والوں کے رب نے زمین والوں کے ساتھ رشد اور ہدایت کا ارادہ کیا۔ اب یہاں پر رشد اور ہدایت کی نسبت جنات نے اللہ کی طرف کر لی اور شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، تو یہ حسن ادب کا تقاضا ہے۔ وَلَضَّالِّينَ میں جو لام حرف لام ہے، تو اس کو دوبارہ لایا گیا اس لیے کہ کلمہ غیروں سے جو نفی مستفاد ہو رہی تھی، یہ اس کی تاکید کے لیے ہے۔ اور مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے، اور ضالین سے مراد نصارہ ہے، اور یہ تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ غیر مغضوب علیہم سے مراد ہر وہ آدمی کہ جو حق کو جانے اور بوجھے، اس کے باوجود حق کو چھوڑ دے عناداً اور جحوداً، اور ضالین سے مراد ہر وہ بندہ ہے جو جہالت کی وجہ سے گمراہی میں پڑ جائے۔ تو چونکہ یہ اللہ رب العالمین نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ہمیں یہ بتایا کہ کامیابی وہ انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء کے راستے میں ہے، اور یہود اور نصارہ کے راستے میں اگر کوئی چلے گا تو اس میں کامیابی نہیں ہوگی۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لا اعلم خلافا بین المفسرین فی تفسیر المغضوب علیہم بالیہود والضالین بالنصارہ۔ تو اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود اور نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں۔ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہی میں تحریف اور حیلہ کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ اور نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا تھا، انہیں ابن اللہ ثالث ثلاثن کہا تھا، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو گمراہ کر دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو آدمی سورہ فاتحہ پڑھے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد وہ آمین کہے، اور آمین کا معنی ہے اللہم استجب۔ یہ لفظ اگرچہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ مصاحف میں یہ ثابت نہیں ہے، اگر قرآن کا حصہ ہوتا تو مصاحف میں شامل ہوتا، لیکن پھر بھی آمین کہنا مستحب ہے، اس لیے کہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال آمین مد بها صوتہ۔ میں نے حضور کو سنا کہ آپ علیہ السلام نے غیر المغضوب علیہم پڑھا، ولا الضالین اور آمین بلند آواز سے پڑھا۔ اور صحیحین کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں اذا امن الامام فامنوا فان من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر اللہ له ما تقدم من ذنبہ، کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بہرحال علماء کرام نے
سورہ فاتحہ جن آداب، عقائد اور عبادات اور احکام پر مشتمل ہے ان کے بارے میں کافی تفصیلات بیان کی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ 7 آیات ہیں۔ یہ اللہ کی حمد، اس کی بزرگی، اس کی ثناء پر مشتمل ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کے اسماء حسنہ کا بیان ہے جو مستلزم ہے اللہ تعالیٰ کی صفات علیٰ کو، اور اسی طرح یہ معاد کے ذکر پر مشتمل ہے جو یوم الدین، مالک یوم الدین، اور یہ اس بات پر مشتمل ہے کہ اپنے بندوں کو اللہ رب العالمین نے سوال کرنے کا، اس کی طرف گڑ گڑانے کا، اور اپنی بے بسی، اپنے عدمی قوت کا اعتراف کرنے کا، اللہ پر توکل کرنے کا، اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص، اس کی الوہیت کی توحید کی طرف اشارہ موجود ہے، اور اس بات کی طرف کہ وہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اس کا کوئی شریک اور نظیر نہیں ہے، اور اس بات کی طرف بھی بندوں کو رہنمائی کی کہ وہ اللہ سے صراط مستقیم کی ہدایت کا سوال کرے، اور صراط مستقیم وہ دین اسلام ہے، اس پر ثابت قدمی مراد ہے۔ اور یہ صورت اعمال صالحہ میں ترغیب پر مشتمل ہے تاکہ مومنین صالحین وہ نیک لوگوں کے ساتھ قیامت میں ہو، اور یہ صورت اس بات پر مشتمل ہے کہ اہل باطل کے راستے سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو جو کافر اور گمراہ ہے، یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ 4 قسم کے علوم پر مشتمل ہے جو دین کی بنیاد ہے۔ 4 قسم کے علوم۔ نمبر 1 علم الاصول۔ علم الاصول یعنی علم العقائد، اور علم الاصول اور علم العقائد کی طرف اشارہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں بھی ہے، یعنی اللہ کی صفات۔ اور نمبر 2 علم الاصول میں نبوت بھی آتا ہے، معرفت النبوات، تو اس کی طرف اشارہ ہے انعمت علیہم، جن کے اوپر تو نے انعام کیا، یعنی انبیاء کا راستہ، تو نبوت کا جاننا۔ نمبر 3 معرفت المعاد، معاد کا جاننا یعنی دوبارہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، تو یہ معاد کی معرفت، اور اس کی طرف اشارہ ہے مالک یوم الدین۔ تو یہ تو علم الاصول ہو گیا، اور اسی طرح اس صورت میں اشارہ ہے علم الفروع کی طرف، اور علم الفروع یعنی علم الفقہ، اس میں سب سے بڑی چیز عبادات ہے، تو اسی کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد سے۔ اور نمبر 3 علم الاخلاق، کہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے علم التصوف یا علم الاخلاق، ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ کی ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ کرے، اور نیک لوگوں کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے، نیک لوگوں کے صحبت میں رکھے، تو یہ علم الاخلاق ہے۔ اور نمبر 4 علم القصص والاخبار، یعنی سابقہ امتوں کی، خواہ وہ نیک بخت ہو یا بدبخت ہو، سعداء ہو یا اشقیاء ہو، ان کے اخبار، ان کے قصص کا علم، اور اس کی طرف اشارہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی سابقہ امتوں میں سے جو منعم علیہم ہے، سعداء ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سابقہ امتوں میں سے جو اشقیاء ہے، ان کے راستے پہ مجھے نہ چلانا۔ تو ان کا راستہ ہمیں کب معلوم ہوگا؟ جب ہم ان کے قصے اور اخبار کا علم حاصل کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔